صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل سے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں جن میں والدین کے حقوق سے متعلق حکم صادر ہوا۔ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے حکم کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کی عبادت اس کا حق ہے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حق کے متصل بعد والدین کے حق کو بیان کیا گیا۔ حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حق کے بعد والدین کے حق کا تذکرہ ارشاد فرمایا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، ایک شخص نے عرض کی کہ حضور سب سے زیادہ میرے احسانات کا حقدار کون ہے، میں کس سے نیکی کروں؟ قالا امّا کا، فرمایا تیری ماں۔ قالا ثم من، پھر کون؟ قالا امّا کا، فرمایا پھر بھی تیری ماں۔ قالا ثم من، عرض کی حضور پھر کون؟ قالا امّا کا، فرمایا تیری ماں۔ قالا ثم من، قالا ابا کا، فرمایا تیرا باپ، پھر اس کے بعد جو قریبی ہے، پھر اس کے بعد جو قریبی ہے۔ تو والدہ کے 3 حق بیان کیے اور باپ کا 1 حق بیان کیا۔ اس کی وجہ مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ماں اولاد کے لیے 3 تکلیفوں سے گزرتی ہے۔ ایام حمل کی تکلیف، عند الولادت وہ تکلیف، اور پھر تربیت کی تکلیف، اور والدین تیسری تربیت کی تکلیف باپ برداشت کرتا ہے۔ اس لیے 3 حق ماں کے بیان کیے اور 4تھا حق جو ہے وہ باپ کا بیان کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رہے، ماں کی خدمت میں بیٹا باپ سے اولیت دے۔ کوئی چیز باہر سے لے کر آئے تو پہلے ماں کو پیش کرے پھر باپ، لیکن حکم میں باپ کو ترجیح دے۔ یعنی اگر 2 باتوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، ماں کہتی ہے یہ کرو، بیٹا کہتا ہے، باپ کہتا ہے یہ کرو، بیٹا پھنس گیا، اذیت میں مبتلا ہے، کیا کرے؟ ان میں سے ایک کی بات کو ماننا ہوگا، دونوں کی باتوں کو ماننا ممکن نہیں ہے کیونکہ بات زیادہ ہے۔ تو اب وہ کیا کرے؟ ماں کی بات مانے یا باپ کی بات مانے؟ اور ان میں سے ایک کو ماننا ہے بھی ضروری۔ اس وقت علماء نے کہا کہ اس وقت باپ کی بات کو ترجیح دے، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، گھر کا حاکم باپ ہے، ماں نہیں، تو حکم میں باپ کو ترجیح دے، خدمت میں ماں کو ترجیح دے۔ ویسے ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو ایسی مشقت میں نہ ڈالے کہ وہ مصیبت میں پھنس جائے۔ میں ایک مفسر کا قول پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں 40 سال گزر گئے ہیں، میں نے اپنی اولاد کو کبھی کوئی حکم ہی نہیں دیا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ میرے حکم کی نافرمانی کر کے اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ چونکہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا، حضور نے ارشاد فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس پہ والدین راضی ہو گئے سمجھ لو خدا اس پہ راضی ہو گیا، اور جس پہ والدین راضی نہیں ہیں چاہے وہ جتنے مرضی لمبے سجدے کرتا رہے، اس کا رب عرش کا رحمان اس پہ راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگوں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں؟
صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ارشاد کریں۔ فرمایا الاشراک باللہ و عقوق الوالدین و جلسا وکانا متقیا قال الا وقول الزور والشہادۃ الزور۔ حضور فرمایا ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرا کسی انسان کو قتل کرنا، تیسرا والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور حضور اس موقع پہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑ کے آگے ہو گئے، وجالسا وکانا متکیا، آگے ہو گئے، اور حضور نے 3 مرتبہ اس بات کو کہا، اور پھر فرمایا اور جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی شہادت دینا۔ تو یہ وہ ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی۔ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو 1000 سال کی مسافت دور ہی ہوں گے کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، لیکن 4 اشخاص ہیں جو جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ایک قاطع الرحم، جو رشتہ داریاں توڑتا ہے، کبھی اس سے لڑائی، کبھی اس سے لڑائی، کبھی اس سے لڑائی، حالانکہ حکم ہے سل من قطعک وات من حرمک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ تو جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، مقدس رشتوں کو پامال کرتا ہے، بلکہ والدین کے حوالے سے یہ بات بھی سن لیں، بعض اوقات والدہ اپنی بہن سے ناراض ہو جاتی ہے، باپ اپنے بھائیوں سے ناراض ہو جاتا ہے، تو اولاد کو کہتا ہے کہ نہ ملنا، اپنے جو ہے وہ چچا تائے سے نہ ملنا، ماں کہتی ہے اپنی خالہ سے نہ ملنا، تو اب کیا حکم ہے، ملیں کہ نہ ملیں؟ تو علماء نے اس پہ گفتگو فرمائی ہے کہ قطع رحمی حرام ہے، اور ماں قطع رحمی کا حکم دے رہی ہے، کہتی ہے، اور بندہ سوچتا ہے، بچہ سوچتا ہے کہ میری خالہ تو میری ماں کے پیچھے، میرے چچا میرے تائے تو میرے باپ کے پیچھے ہیں، جب باپ نہیں ملتا تو میرے کیا لگتے ہیں، جب ماں نہیں ملتی اللہ اور ماموں میرے کیا لگتے ہیں؟ تو وہ ماں کے پیچھے اور باپ کے پیچھے لگ کر ان عظیم رشتوں کو چھوڑ دیتا ہے، جبکہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ تو جو یہ چیزیں ہیں قطع رحمی نہیں کی جائے گی۔ علماء نے یہاں طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ والدین سے چوری ملے تاکہ ان کا بھی دل نہ دکھے لیکن ان سے تعلق نہ توڑے، چونکہ قطع رحمی کے زمرے میں نہ آئے۔ تو 4 اشخاص ہیں قیامت کے دن جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، ان میں سے قطع رحمی کرنے والا، دوسرا بوڑھا زانی، اور تیسرا تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانے والا، اور چوتھا والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ حضور فرمایا یہ 4 اشخاص ایسے ہیں کہ جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اور ایک اور 4 اشخاص کی کہانی سنو۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے عمر، اگر مجھے لوگوں کے سست ہو جانے کا ڈر نہ ہو تو میں تمہیں یہ بات کہوں کہ اس خبر کو جا کے گلی بازاروں میں بتا دو اور 4 اشخاص کی جنت کی گواہی دے دو کہ انہیں جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکتی۔ عرض کی حضور کون کون؟ فرمایا ایک وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دیں اور وہ اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا، جنت میں جانے سے اس کو کوئی شے نہیں روک سکتی۔ اور دوسرا وہ شخص جس کے بچے زیادہ ہیں، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، لیکن اس نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا، محنت کرتا رہا، اوور ٹائم لگاتا رہا، مزدوری کرتا رہا اور اپنے بیٹوں کے لیے رزق حلال کی تلاش میں رہا۔ وہ بوڑھی کمر پہ بوریاں اٹھا اٹھا کے کام کرتا تھا اور اپنی کثیر اولاد کی پرورش کے لیے اس نے محنت بلی کی اور ان کو حرام کا لقمہ نہیں کھلایا۔ فرمایا قیامت کے دن اس کو بھی جنت میں جانے سے کوئی شے رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا وہ شخص کہ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کے والدین اس پہ خوش ہوں، اس پہ راضی ہو جائیں۔ اور چوتھا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہوں کی طرف پلٹنا اس کے لیے اتنا مشکل تھا، جس طرح جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، وہ گناہوں کی دنیا میں دوبارہ نہیں جا سکتا۔ تو یہ فرمایا یہ 4 شخص ایسے ہیں عمر، اگر اس بات کا ڈر نہ ہو کہ لوگ سست پڑ جائیں گے تو ان 4 اشخاص کے بارے میں شہادت دے دو کہ یہ دنیا پہ چلتے پھرتے جنتی۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنے والا، ماں باپ کو راضی رکھنے والا یقیناً اللہ کی نعمتوں کا حقدار ہے۔
وہ بدبخت ہیں بیٹے جو ماں باپ کو راضی نہیں رکھتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اذن جہاد طلب کیا، حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت مرحمت فرمائے۔ حضور نے فرمایا احیٌ والدا کا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قالا نعم، عرض کی ہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں۔ قالا ففیہما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ ماں باپ کو بلکتا ہوا چھوڑ جائے اور آپ جہاد پہ چلا جائے، ماں فالج میں گری ہوئی ہے اور بیٹا تبلیغی گشت پہ چلا جائے، باپ تڑپ رہا ہے اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتا پھرے، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ میں سچ کہتا ہوں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلۂ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت وہ ویسے کرنی نہیں آ رہے۔ آقا کریم اپنے بٹن کھولتے ہیں اور کرن کی طرف، یمن کی طرف رخ کر کے لمبی سانسیں لیتے ہیں اور کہا میں رحمان کی خوشبو پا رہا ہوں۔ ایک دن صحابہ نے پوچھا بندہ نواز جس کے لیے تڑپتے ہو، جس کی ٹھنڈی ہوائیں آپ کو آ رہی ہیں، وہ آپ کا بڑا پیار کرنے والا ہے؟ کہا ہاں میرے سے بڑی محبت کرتا ہے۔